बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। INN के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। ख़बरें बहुत सी हैं, सियासी ख़बरें बहुत सी हैं कि परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि मैं शोर नहीं मचाता, मैंने 2 साल जितना काम चंद माह में कर दिया। शहबाज शरीफ की तरह मैं शोबाज नहीं हूँ। इसी तरह इस वक्त जो मुल्क में और इंटरनेशनली सतह पर पाकिस्तान के नाम पे है, तो वो एक घड़ी जो है वो हाथ पे बांधने वाली घड़ी जो है वो गले में फंस गई है। घड़ी घड़ी का जिक्र है, और बुरी घड़ी जो है वो इमरान खान के ज़िम्मे है। लॉन्ग मार्च भी है, वो ज़ख्मी भी हैं, वो अपने घर में जो है किलाबंद भी हैं। लेकिन मामलात क्या है? स्टेट बैंक कहता है कि 62 खरब रुपए का मखरूज हो गया पाकिस्तान में, किसी को उसकी फिक्र नहीं है। यानी सियासतदानों को, हुकूमत को उसकी फिक्र नहीं है। 1 अरब 70 करोड़ की घड़ी की बहुत फिक्र है। और उस घड़ी का जिक्र करते हुए जो सफाइयाँ पेश की जा रही हैं, जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उससे मसला जो है मज़ीद आगे बढ़ता जा रहा है। कल भी मैंने कहा था कि ऐसा लगता है इसके अलावा कोई और मसला ही नहीं है। कौम के तमाम बहरान जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, तमाम मसाइल जो वो हल हो गए हैं, सिर्फ घड़ी रह गई है। बात करते हैं सारी चीज़ों पे तफसीलात से, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार करें अपनी शख्सियत के मुताबिक। जी नाज़रीन, घड़ी और घड़ी फंस गई बुरी घड़ी में, और बुरी घड़ी में फंस गए इमरान खान। और इमरान खान के जितने दोस्त अहबाब सफाइयाँ पेश कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और दूर दूर से कहते हैं दूर की कोड़ी लेके आ रहे हैं कि किसी तरह निजात मिल जाए, वो बात नहीं हो रही। इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च के खिताब में भी कह दिया कि ये मामला जो है वो घड़ी वाले ये ज़बरदस्ती मुझ पर बनाए गए, मैं इस पर अपील करूँगा, फिर देखते हैं कहाँ जाएंगे। बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं बरतानिया, जर्मनी, अमेरिका सब जगह केसेस करूँगा। लेकिन माहिरीन ये कहते हैं कि इस मसले को मुल्क में ही रखें तो बेहतर है। बरतानिया के मामलात और जर्मनी के मामलात और अमेरिका के मामलात किसी और नौयत के हैं, ये ना हो वहाँ जाके मज़ीद ये घड़ी जो है बुरी घड़ी बन जाए। बहरहाल मैंने बहुत पहले कहा था व्लॉग में कि जिस वक्त लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था, मैंने कहा गलत फ़ैसला किया, गलत घड़ी है, यानी मुश्किल घड़ी है कि चाँद ग्रहण और सूरज ग्रहण इसी दौरान आएगा। और सूरज ग्रहण के दिन फ़ैसला किया तो इमरान खान को पता नहीं किसने इसे लॉन्ग मार्च में धक्का दिया कि उसने ये तारीख़ मुकर्रर की, तो उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये नहुसत घड़ी होती है जिसमें ग्रहण लगता है, चाहे चाँद को हो चाहे सूरज को हो। तो वो अभी तक नहुसत चल रही है। फिर उन पर कतलाना हमला भी हुआ, उन पर ज़ख्म भी हुए। अभी उन्हें रावलपिंडी जाकर ज्वाइन भी करना है लॉन्ग मार्च को, लेकिन लॉन्ग मार्च के जो वो है ना हुजम, वो छोटा होता जा रहा है। लेकिन बहरहाल जो उनके चाहने वाले हैं वो परेशान नहीं हैं, बल्कि उनके फॉलोअर जो है वही कहते हैं जैसे ही टाइगर रावलपिंडी पहुंचेगा एक सुनामी आ जाएगा और मसाइल हल हो जाएंगे, और फिर हुकूमत गिर जाएगी और हुकूमत को फैसला करना पड़ेगा कि जल्द अज जल्द इलेक्शन कराए जाए। चंद दिन पहले उन्होंने कहा था कि सिर्फ इलेक्शन की डेट दे दें, मुझे आर्मी चीफ की तकरीर से कोई मसला नहीं। हमने वो बयानिया पीछे ले लिया। लेकिन इसी तरह जो दूसरे बयानी है, यानी साइफर का था, उस पर भी उन्होंने कहा था कि अमेरिका से मेरी ज़ाती लड़ाई कोई नहीं, मैं तो कौम के लिए बात कर रहा था, तो कौमी मुफाद में मैंने वो भी छोड़ दी, दरगुजर कर दिया। अब उन्होंने कल कहा कि मेरी जान को अब भी ख़तरा है, और यकीनी बात है, हुकूमत भी कहती है उनकी जान को ख़तरा है। और जितनी बड़ी उनको सिक्योरिटी दी गई है, जिस हिसार में वो मौजूद है, ज़मान पार्क लाहौर में वो नो गो एरिया बन गया, वो भी मैंने आपको बताया था। तो वहाँ जो है उन्होंने 90 लाख के जनाब शीशे भी लगवा दिए बुलेट प्रूफ, और मामला फिर भी यानी जान जड़ी है फंस गई शिकंजे अंदर, तो अभी भी मुश्किल मौजूद है। वो कहते हैं जी मेरी बहुत अच्छी इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात थी। पहले तो नहीं मानते थे, पहले तो कहते हैं मैं अपनी ताकत से आया हूँ, मैं अपने मुझे लोगों ने इतनी पावर दी है कि मैं इंतखाब में आ गया। लेकिन जो दूसरी पार्टी थी वो कहती सिलेक्टर्स लेके आए, उन्हें इनको मुंतखब किया। और आपको और मुझे तो ये याद है कि पूरी कौम ये चाहती थी कि ना नून लीग ना पीपल्स पार्टी को तीसरी ताकत भी सामने आनी चाहिए, ताकि 2 पार्टी निज़ाम जो है मुल्क से ख़त्म किया जा सके। लिहाजा चाहने वालों ने या सिलेक्टर्स ने उनका इंतखाब किया और उनको ले आए। अब वो कह रहे हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट से मेरी लड़ाई, ये पहला ये जो था ना बारिश का खतरा, ये कहा था फवाद चौधरी साहब ने। फवाद चौधरी साहब उनके वज़ीर बातदबीर थे, और उन्होंने कहा था कि जनाब
اگر اسٹیبلشمنٹ سے نہ بگڑتی تو ہم اقتدار میں ہوتے ہیں، جبکہ یہ اس وقت مان نہیں دیتے. لیکن اب عمران خان صاحب نے یہ اعلان کہہ دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے 2 نکات پر ہماری لڑائی ہوئی، ناراضگی ہوئی. نمبر 1 یہ تھا کہ احتساب. اب احتساب جو عمران خان صاحب کا تھا اس میں وہ یہی تھا کہ وہ ہر ایک کو قید و بند کی صحبتوں میں مبتلا کرنا چاہتے تھے. کوئی ثبوت نہیں ملے، نیب جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکا، دوسرے ادارے ثابت نہیں کر سکے، تو پھر اس میں ان کو سکتی ہوئی. تو ظاہر ہے جو ذمہ دار ہوں گے وہ کہہ رہے ہوں گے اس قسم کا کھیل نہ کھیلو جس سے کل بدنامی کا باعث بنے یا مشکلات پیدا ہوں. لیکن بہرحال انہیں نہیں مانے، وہ ضد پہ تھے کہ نہیں، میں تو ان چوروں سے ڈاکوؤں سے نپٹوں گا، میں نے وعدہ کیا احتساب کا، میں احتساب کروں گا. اور دوسرا بڑا مزیدار انہوں نے ایک اعلان کیا کہ جناب ہاں عثمان بزدار کی جو سلیکشن تھی اس پر بھی اختلاف تھا. عثمان بزدار کی سلیکشن میں ساری دنیا کو اختلاف تھا، صرف نہیں اختلاف تھا تو مانیکا فیملی کو نہیں تھا، خاتون اول کو نہیں تھا اور فرح گوگی کو نہیں تھا، کیونکہ یہ سب جو ہیں ان کے سہولت کار تھے یا وہ ان کے سہولت کار تھے. کوئی ایسا سلسلہ تھا اور اس میں پھر دونوں ہاتھوں سے جو ہے معاملات جو ہے وہ لوٹے گئے، قومی خزانہ لوٹا گیا. یہ الزام ہے. الزام ثابت ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. اس وقت جو ہے نیب کے شکنجے میں عثمان بزدار صاحب آ چکے ہیں اور ان سے اثاثہ جات پوچھے جا رہے ہیں کہ جناب پاجی تہاڈے گھر تے بجلی نہیں ہوندی سی تے ہن تہاڈے کو جڑے اثاثے نے ڈیفینس دی کوٹھی یا دوسرے معاملات جڑے نے وہ کتوں ہوئے نے، ذرا اپنے حساب کتاب تو دیو. تو ان کا حساب کتاب شروع ہو گیا، ان کے کاغذات کی تلاشی شروع ہو گئی ہے اور بھی بہت سے معاملات آئیں گے. لیکن پھر بھی جو ان تمام چیزوں پر جو اصل چیز ہے ڈومینیٹ کر گئی ہے وہ گھڑی کہ توشہ خانہ سے گھڑی لی 1 ارب 70 لاکھ کی. اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ جناب آپ 62.5 کھرب سے زیادہ کے مقروض ہو گئے ہیں، اس کی بات کریں. لیکن نہیں، ہم اس میں گھڑی پائی گھڑی اور گھڑی ہم نے تو چوری کی نہیں اور گھڑی چوری ہو گئی. اور وہ جو چور ڈاکو کے نعرے لگوا رہے تھے مدینہ منورہ میں بھی جنہوں نے لگوائے، جنہوں نے یہاں بھی لگوائے، جنہوں نے باہر بھی لندن میں بھی لگوائے، ان کے خلاف ہم نعرے لگ رہے ہیں چور چور چور. چور کون ہے؟ وہ کہتے ہیں بکل دا چور. یعنی بکل دا چور کون ہوتا ہے؟ تو بکل دا چور جو ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہ ہوتا ساتھ ہی ہے. اب فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ گھر کے بیدی ہیں، وہ لنکا ڈھا رہے ہیں کہ بکل دا چور جناب موجود نے. عمران خان کے ارد گرد جو ہے 3 عدد صاحب ہیں، 2 خاص افراد ہیں، باقی کیڑے مکوڑے نے ان کو حصار میں لیا ہوا ہے، لہٰذا ان کی جان بخشی جو ہے وہ بہت مشکل ہے. انہیں کل کہہ دیا کہ دیکھیں میں کسی بھی حالت میں نہ وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہوں، نہ مجھے کوئی اور مسئلے مسائل ہیں، لیکن لانگ مارچ جس طرح انڈائریکٹ انہوں نے کہا کہ ناکام ہوا، جتنے لوگ اس میں ہیں اتنے تو میرے ملازمین ہیں. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ناکامی کا اشارہ کر رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گھڑی کا بھی مسئلہ تھا تو میرے پاس الحمدللہ اتنی دولت تھی کہ اگر عمران خان صاحب اشارہ کرتے تو میں خرید لیتا، جہانگیر ترین خرید لیتے، عبدالعلیم خان خرید لیتے، یا کوئی اور خرید لیتا. لیکن وہ جو سانپ اور وہ جو کیڑوں کی باتیں ہو رہی ہیں نا وہ ان کے حصار میں ہے، لہٰذا ان کے نزدیک کسی کو جانے دیا. فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں میں کچھ کروں نہ کروں، میری جان کو خطرہ ہے یا نہیں ہے، اس سے بالا تر اگلے الیکشن سے پہلے میں جس فارمولے پر عمل درآمد کر رہا ہوں اس سے سیاسی صفائیاں ہو جائیں گی. وہ کہتے ہیں بہت سا گند میں صاف کر دوں گا. دعویٰ ہے ان کا، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو بعد کی باتیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا کیس خود لڑ رہا ہوں، میں اللہ نے مجھے دیا سب کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی لالچ نہیں ہے. عمران خان کا حامی تھا، عمران خان کا حامی ہوں، عمران خان کا حامی رہوں گا. لہٰذا اگر کسی کو یہ کوئی غلط فہمی ہے کہ میں وعدہ معاف گواہ بن جاؤں گا تو ایسا بھی کوئی چانس نہیں. اب فواد چودھری صاحب نے سب سے پہلے جو ایک پریس کانفرنس کی دھواں دار، اس میں عمر فاروق ظہور کے بارے میں کہا تھا. کون ہے پاجی؟ انہیں تو جانتے بھی نہیں. عمر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا اکاؤنٹ ہی کوئی نہیں ہے سوشل میڈیا پہ، نہ ٹویٹر پہ اکاؤنٹ ہے، نہ میں اسے استعمال کرتا ہوں، نہ مجھے اردو آتی ہے، نہ میں اردو پڑھ سکتا ہوں، نہ میں اردو لکھ سکتا ہوں. اس کو فواد چودھری صاحب نے جناب اکاؤنٹ پاجی کی ہوا ہے، پوچھتے خیال کرو، مطلب پنجابی میں کرتی ہوئی ٹیوٹ. پھر پہلے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی بڑی دھواں دار، اس میں کہا یہ چور ہے، ڈاکو ہے، اور ناروے میں بھی اس کے خلاف کیس ہے، اور یہ ریڈ وارنٹ اس کے خلاف ہیں، اور شہزاد اکبر صاحب نے بھی اس کے خلاف بہت سی کارروائیوں بہت سے کیسز بنائے تھے. اور وہ عمر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ان کا سامنا کروں گا، مجھے کوئی اس سے تکلیف نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن یہ سب میرے دوست تھے
اب اچانک بگڑ گئے، پہلے مجھے بھائی کہتے تھے اب بھائیوں سے بھی دوڑ گئے، یعنی یہ سب کے سب جو ہیں برادران یوسف ثابت ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے۔ اب فواد چودھری صاحب کہتے تھے کہ ہمارے تو واقف ہی نہیں، لیکن جو کل رات یا پرسوں رات جو انہیں ٹویٹ کی ہے، کل رات کی میرے خیال، تو اس میں انہیں یہ کہا کہ بھائی جان جانے دے غصہ، یعنی پھر بھائی کہہ دیا انہوں نے، جس کو وہ جانتے ہی نہیں اس کو بھائی کہہ دیا۔ تو اس قسم کے جو لوگ جو گرد و نواح میں ہیں، میرا خیال انہی کا فیصل واڈا جو ہے ذکر کر رہے ہیں، جن کو میں ڈیوٹیفل اور نادان دوست کہتا ہوں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو نقصان کر رہے ہیں، جو مختلف الجھن میں پھنسا رہے ہیں، اور بری گھڑی جو ہے وہ طویل ترین ہوتی جا رہی ہے عمران خان کے لیے کہ معاملات سدھرتے نظر نہیں آ رہے، اور معاملات جو ہیں وہ 2023 تک جائیں گے، کیونکہ الیکشن 2023 میں ہی ہونا ہے۔ تو اب یہ لوگ جو ہیں اس کام کو مزید الجھا رہے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ وہ ایک ڈیوٹیفل شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ کہاں منظر عام سے غائب ہوئے۔ تو یہ سب وقت کے ساتھ آتے ہیں اور وقت کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ فیصل واڈا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو عمران خان کو اطلاع دی تھی کہ شہزاد اکبر جو کچھ کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ وقت آنے پر ملک سے بھاگ جائیں گے، اور وہ بھاگ گئے۔ لیکن عمران خان جو ہے کچھ لوگوں پہ یقین کرتے ہیں اور کچھ پہ نہیں کرتے، لہذا یہ معاملات جو ہیں وہ سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں اور آپس میں بھی کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم تو ایک ہی دعا کے ساتھ اس بات کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ گھڑی کا معاملہ جو ہے یہ گھڑی گھڑی نہ الجھایا جائے، اس کو ختم کیا جائے، اور اصل ہم قومی معاملات پر، قومی بحرانوں پر بات کریں، قومی مسائل پر بات کریں، عوام کے ریلیف کی بات کریں، ہم مہنگائی کے خلاف کو کام کرنے کی بات کریں، اور پارلیمنٹ کے ذریعے کریں، پارلیمنٹ میں جا کے ہم کام کریں۔ جس دن، یاد رکھیے گا، جس دن پارلیمنٹ میں تمام سیاستدانوں جو منتخب لوگ ہیں اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا ایمانداری سے، یہاں جمہوریت بھی پھلے گی، ترقی بھی ہوگی اور خوشحالی بھی ہوگی۔ آج اتنا ہی۔ جاتے جاتے آپ سے ایک ہی درخواست کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق دیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ نگہبان۔